عزیز طلباء، علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ذہانت کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ جو طالب علم بڑا ذہین ہو، آئی کیو لیول بہت اچھا ہو، تو وہ استاد سے بہت جلدی علم سیکھ لیتا ہے۔ عبارتیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں، فر پڑھتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے، نکتے سمجھتا ہے۔ تو ذہانت کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر لیتا ہے۔ مگر ذہانت کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں عبارتیں تو یاد ہوتی ہیں، عبادتیں یاد نہیں ہوتی۔ جو جذبہ ہوتا ہے نا عبادت کا، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ صرف دماغ کی حد تک وہ علم ہوتا ہے، معلومات کی حد تک علم ہوتا ہے۔ وہ علم آگے جسم پر نہیں ظاہر ہوتا، چونکہ جسم کے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ دل میں اثرات نور ہیں نہیں، تو پھر اس کا اثر کیسے ہو؟ دوسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ عبادت ہے۔ جتنا انسان زیادہ عبادت کرتا ہے اتنا اللہ اس کو علم کا نور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مرد اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے بچاتا ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، اللہ اس کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو پہلے اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہ علم چونکہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں تو اس علم کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نور اس بندے کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور بندے کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ علم حاصل کرنے کا، اس کو کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ تو جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اس کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ اپنے نور کے ساتھ بندے کو ملتا ہے۔ تو 3 طرح سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ذہانت کے ذریعے سے، مگر وہ معلومات ہوتی ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے، اس میں عمل کی توفیق مل جاتی ہے، اور تقوی کے ذریعے سے، اور وہ بھی علم انسان کے عمل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔